اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اولاد تیرے حق میں بہتر نہیں، اگر تجھے اولاد دوں گا تو تو ذلیل و خوار ہو جائے گا، تو رسوا ہو جائے گا، تو پریشانیوں کی دلدل میں اس قدر پھنسے گا کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ اب باپ اور ماں لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، نیند میں ہیں، ایک بیٹی ہے جو جاگ رہی ہے۔ این اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی راستے سے بادشاہ کے بیٹے شہزادے کا گھوڑے کے اوپر سوار گزر ہوا۔ شہزادہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا، شہزادے کا اسی راستے سے گزر ہوا۔ گھوڑے کے اوپر سوار شہزادے نے خوبصورت لڑکی کو دیکھا اور خوبصورت لڑکی نے شہزادے کو دیکھا۔ دونوں دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، ایک دوسرے کی محبت میں فریفتہ ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کا دل بے قابو ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کا حسن، دیکھتے ہی دیکھتے دل میں ایک دوسرے کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، ایک دوسرے سے شادی کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اب گھوڑے کے اوپر سوار بیٹھا شہزادہ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے اس نے حسین و جمیل لڑکی کو اپنی طرف اشارہ کیا کہ میرے پاس آؤ۔ تو یہ حسین و جمیل لڑکی وہاں سے اٹھی، اس کے پاس گئی، کہا یہ سونے والے دونوں کون ہیں؟ کہا ایک میری ماں ہے اور ایک میرا باپ ہے۔ کہا پھر ان کو چھوڑو، آؤ میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھو، میں تمہیں شاہی محل میں لے کے جاؤں۔ شاہی محل میں بیٹھنے والی شہزادی درختوں کے نیچے کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ آؤ میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھو۔ لڑکی نے کہا کہ یہ جو بڈھی بڈھا سوئے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جب انہیں پتہ چلے گا تو پھر یہ تو ہمارے خلاف مقدمہ درج کریں گے، پھر ہمیں سزا دی جائے گی۔ شہزادے نے کہا کوئی بات نہیں، انہیں ہاتھوں سے مارنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، انہوں نے کھانے پینے کا جو راشن اپنے ہمراہ لیا تھا وہ راشن پانی اٹھا لیتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ بھوک میں ہی مر جائیں گے، پیاس سے ہی مر جائیں گے۔ جب انہیں بھوک تڑپائے گی تو انہیں تیری فکر ختم ہو جائے گی، بھوک کی فکر شروع ہو جائے گی۔ جب انہیں بھوک پیاس لگے گی نا، پھر تیری فکر چھوڑ کے اپنی فکر میں لگ جائیں گے، روٹی کی اور پانی کی فکر میں لگ جائیں گے۔ بے وفا بیٹی نے ایسا ہی کیا، شہزادے کی بے تک کی باتوں پر آ کر راشن پانی ہمراہ لیا، شہزادے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے آگے کو چلی گئی۔ یہ شہزادہ اور شہزادی تھوڑا آگے گئے ہی تھے کہ اتنے میں اس کے باپ کی آنکھ کھل گئی۔ باپ نے جب بیٹی کو غیر محرم مرد کے گھوڑے پر سوار بھاگتا ہوا دیکھا نا، ایک دم باپ کی چیخ نکل گئی۔ اتنے میں بیوی بھی اٹھ کھڑی ہوئی، باپ کی چیخ نکل گئی، باپ رونے لگا، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، سفر کافی لمبا ہے، صحرا ہے، نہ چرند نہ پرند نہ آدم ذات، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ بیٹی بھی چلی گئی اور بدبخت بد نصیب بے وفائی کا پٹا گلے میں ڈال کر راشن پانی بھی ساتھ لے گئی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی بیٹی کے پیچھے بھاگے، گھوڑ سوار شہزادے کے پیچھے بھاگے، بھاگتے رہے، مرتے کیا نہ کرتے۔ بھوک لگنے لگی، پیاس کی شدت بڑھنے لگی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی۔ جب پیاس کی شدت بڑھنے لگی، جب بھوک کی شدت بڑھنے لگی، اللہ اکبر، ان کی اس بھوک نے، پیاس نے موت کے فرشتے کو بلا ہی لیا۔ موت کا فرشتہ آیا، ادھر سے موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا، بھوک اور پیاس نے موت کے فرشتے کو ان کے پاس بلایا۔ ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ قبل اس کے کہ یہ لوگ مر جاتے، قبل اس کے کہ فرشتہ ان دونوں کی روح نکال ہی لیتا، ادھر سے گزرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان دونوں کی حالت زار دیکھی، دیکھ کر آپ کا دل ایک بار پھر سے بھر آیا۔ آپ ان دونوں کے قریب آئے، یہ دونوں موت کے بالکل قریب تھے، بھوک اور پیاس نے ان کو موت کی دبوچ میں دے دیا تھا، ان کا آخری وقت تھا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، او بندہ خدا آج پھر کیوں رو رہا ہے؟ او بندہ خدا آج پھر سے تیرے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آج پھر سے تیری آنکھیں خون کے آنسو کیوں بہا رہی ہیں؟ تو اس دکھی انسان نے کہا، نہ پوچھیے حضرت، آج سے 15 سال پہلے اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے رو رہا تھا، اور آج اولاد کے ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اولاد نے میرے ساتھ جو بے وفائی کی ہے، میری بیٹی نے میرے ساتھ جو بے وفائی کی ہے، ایک تو میرا دامن چھوڑ کر چلی گئی، دوسرا میرے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا کہ میرا راشن پانی بھی ساتھ لے گئی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او نادان، جب میرے اللہ نے تجھے کہا تھا، میرے اللہ نے کہا تھا کہ اولاد تیرے لیے بہتر نہیں ہے، اور تو نے کہا تھا ہر حال میں مجھے اولاد چاہیے، جب اللہ نے لوح محفوظ پر اولاد لکھی ہی نہیں تھی، اگر تو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا، اگر تو اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کر دیتا، اگر تو بندہ ہو کے ضد نہ کرتا، اور اگر تیرے پاس مانگنے کا سلیقہ ہوتا، اگر تو یہ کہتا اللہ جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے وہ بہتر بنا دے، اگر تو اتنا بھی کہہ دیتا کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے وہ بہتر کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے پھر نافرمان اور بے وفا اولاد نہ عطا کرتا، اللہ تعالیٰ پھر تجھے فرما بردار اولاد سے نوازتا۔ اللہ نے مجھے اسی دن سے فرمایا تھا، موسیٰ میں اسے اولاد تو دے رہا ہوں، اس کی ضد پوری کر رہا ہوں، مگر اولاد اس کے ساتھ اس قدر بے وفائی کرے گی کہ اسے موت کی دبوچ میں دے کر قبر کے اندھیری کوٹھری میں جا سلائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دو۔ اگر تمہاری جولی میں
ہزاروں نعمتیں موجود ہیں تمہارے دامن میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہزاروں نعمتیں موجود ہیں، ایک نعمت موجود نہیں بھی ہے، اگر تمہیں ایک نعمت سے محروم رکھا گیا ہے تو اسی میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیمتی سے قیمتی نعمتیں تمہیں عطا کی اور سستی سے سستی نعمت سے تمہیں محروم رکھا، کوئی نہ کوئی حکمت تو پوشیدہ ہے نا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، شکوے کرنے پہ لگ جاتے ہیں۔